السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم کتاب معجزات نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع ہونے والے، ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج بھی چند معجزانہ واقعات لے کر حاضر ہوں جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں اور اس کتاب میں بھی آئے ہیں۔ تو شروع کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے اور یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس میں حافظ ابو یلا نے انس سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی والدہ کے پاس ایک بکری تھی۔ وہ اس بکری کے دودھ سے گھی بناتے تھے اور ایک ڈبے میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ جب گھی کا ڈبہ ان کا بھر گیا ایک مرتبہ، تو اسے اپنی بیٹی ربیہ کے معرفت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گھی ہدیتاً بھجوایا اور کہا کہ اے ربیہ، اس گھی کے ڈبے کو رسول اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ تاکہ آپ اس سے روٹی کھائیں۔ اور ربیہ اس ڈبے کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ گھی کا ڈبہ ہے، سلیم نے اسے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ڈبے کو فلاں برتن میں خالی کر دو اور ڈبہ واپس لے جاؤ۔ چنانچہ گھی کا ڈبہ خالی کر کے لوٹا دیا گیا۔ ربیہ اس ڈبے کو لے کر چلی آئیں۔ گھر میں پہنچی تو سلیم نہیں تھی، ان کی والدہ نہیں تھی، تو اس نے وہ خالی ڈبے کو کھونٹی پر لٹکا دیا۔ اتنے میں سلیم آئیں تو دیکھا کہ گھی ڈبے سے ٹپک رہا ہے۔ سلیم نے کہا کہ اے ربیہ، کیا میں نے تجھے اس ڈبے کو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کو نہیں کہا تھا؟ ربیہ نے جواب دیا، میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو گھی دے آئی تھی، اگر آپ میری تصدیق نہیں کرتی تو چل کر رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجیے۔ سلیم ربیہ کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے ربیہ کی معرفت آپ کے لیے ایک گھی کا ڈبہ بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے یقیناً بھیجا تھا اور اسے لے کر ہی آئی بھی تھی۔ سلیم نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ ڈبہ اب تک بھرا ہوا ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیم، اگر اللہ نے تمہیں کھلایا ہے جیسا کہ تم نے اس کے نبی کو کھلایا ہے تو بھلا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جاؤ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ سلیم کا بیان ہے، میں اپنے گھر واپس آئی اور اپنے بڑے پیالے میں اسے ایسے اور ایسے تقسیم کر دیا اور اس کے پھر بھی باقی بچا تو اس کے بقیہ حصے سے ہم 1 یا 2 ماہ تک روٹی کھاتے رہے۔ اندازہ لگائیے آپ برکت کا۔ ایک اور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھانے میں معجزات کے معجزانہ برکات۔ ابو طلحہ کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کی ضیافت اور اس دن کھانے میں معجزانہ برکت۔ امام بخاری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے کہ ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، میں نے آج رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ناتوانی پائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ سلیم نے کہا ہاں، اور جو کی کئی روٹیاں نکالیں اور اپنی اوڑھنی میں وہ باندھ دیں اور میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ پھر مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، میں اسے لے کر چلا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کے ساتھ مسجد میں پایا۔ وہ وہاں رسول اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، ان کے پاس میں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو اٹھو، آپ چلیں
اور میں بھی آپ کے آگے آگے چل کر ابو طلحہ کے پاس آیا. یعنی مسجد سے اٹھ کر پھر وہ ابو طلحہ کے گھر آئے ہو. انہیں جب پتہ چلا کھانا انہوں نے بھجوایا تو، اور انہیں حقیقت حال سے باخبر کیا. ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ لوگ تشریف لا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے جو انہیں ہم کھلا سکیں. یعنی گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ سارے لوگوں کو کھلا سکیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بھیج دیا تھا، لیکن افراد نہ جانے کتنے تھے، ظاہر ہے ان کے لیے سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا ہوگا نا. ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہر کام کی مصلحت خوب جانتے ہیں، ہم کیوں فکر کریں. خیر ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور دونوں ساتھ ہی آئے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ کھانا ہے لے آؤ. ام سلیم وہی روٹیاں لے آئیں، یعنی جو باندھ کے لے گئی تھیں وہی روٹی پھر کھول کے لے آئیں. وہ آپ کے حکم سے ان کو چورا کیا گیا. یعنی طریقہ تھا وہاں پر گھی میں روٹی بھگو کر کھایا جاتا تھا اس زمانے میں. تو ان کو چورا کیا. ام سلیم نے کچھ گھی نکالا اور اس سے سالن بھی بنایا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو دعا کرنی تھی وہ دعا کی اور ابو طلحہ سے فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ. وہ بلا کر لائے. 10 آدمی سیر ہو کر کھائے اور باہر چلے گئے. یعنی اب یہ کھانے کے لیے سلسلہ شروع ہو گیا اس کا. تھوڑا سا سالن اور تھوڑا سا گھی اور کچھ روٹیاں، لیکن ان کو 10 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا، باہر چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا اب دوسرے 10 آدمی کو بلاؤ. مزید 10 آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوا لیا، اندر بلوا لیا. وہ بھی آئے اور سیر ہو کر چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا اور 10 آدمی کو بلاؤ. یعنی ابو طلحہ جاتے اور 10 آدمی کو بلا کے لاتے، وہ کھاتے اور پیتے، سیر ہوتے اور پھر نکلتے، پھر اگلے 10 آدمی آتے. غرض سب لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب لوگوں کی تعداد ملا کر تقریباً 70 یا 80 آدمی تھے. اندازہ لگائیے آپ کہ کہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا مشکل ہے، اتنا کم کھانا تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی برکت دی کہ وہ 80 لوگوں نے تقریباً وہ کھانا سیر ہو کر کھایا. یہ آپ کی برکت نہیں تو پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، ایک واقعہ پیش آیا جب جنگ خندق ہو رہی تھی اور زمین کھود کے خندق بنائی جا رہی تھی، اس وقت بھی پیش آیا. امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خندق کے دن زمین کھود رہے تھے، اتنے میں ایک سخت چٹان کا ٹکڑا نکلا جو کدال سے کھد نہ سکا. ظاہر ہے زمین میں پتھر بھی ہوتے ہیں، چٹانیں بھی ہوتی ہیں، نرم بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک چٹان اتفاق سے وہ آ گئی کھدائی کے بیچ میں. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ ایک سخت چٹان کا ٹکڑا ہے جو خندق سے میں نکل آیا ہے، اب کیا کریں. آپ نے فرمایا میں خود اترتا ہوں. پھر آپ کھڑے ہوئے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا. اندازہ لگائیے آپ کے اس زمانے میں ظاہر تنگی چل رہی تھی، دشمنی چل رہی تھی کفار سے، اور کھانا پینا اور اس کا سامان حاصل کرنا مشکل تھا، تو فاقے کرنے پڑتے تھے. اور ایسے فاقوں کی صورت میں آپ پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، آپ اور آپ کے ساتھی بھی. تو اس کا مطلب ایک کمزوری ہوگی اس کی وجہ سے. لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے بھی 3 دنوں سے کوئی کھانے کی چیز نہ چکی تھی. اپنے ساتھیوں کا بھی یہ حال تھا. آپ نے کدال ہاتھ میں لیا اور اس چٹان پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ریزہ ہو کر ریت کی مانند ہو گئی. اندازہ لگائیے آپ کی غیبی قوت نہیں تو پھر کیا تھا یہ. یعنی ایک ہی ضرب سے وہ چٹان جو ہے وہ جو کہ دوسرے صحابہ سے نہیں توڑی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرب سے وہ چکنا چور ہو گئی، ریزہ ہو گئی. اسی طرح کچھ اور واقعات بھی ہیں جو آج کے لیے میں نے نکالے ہیں.
ایک واقعہ ہے جو امام بہقی نے نوفل بن حرس بن عبد المطلب سے بیان کرتے ہیں. انہوں نے شادی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی. آپ نے ایک عورت سے ان کی شادی کرا دی. پھر انہوں نے کھانے کی کوئی چیز تلاش کی لیکن کچھ نہیں پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور ابو ایوب کو اپنا ذرا دے کر بھیجا. انہوں نے ذرا مطلب آہنی لباس جو جگ میں پہنا جاتا ہے, کوئی ایک یہودی کے پاس 30 سا اس وقت کا سکہ تھا میں جو میں رہن رکھ دیا. یعنی 30 سا جو کہ 20 کر جس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے, تو اس کے عوض وہ رہن رکھے اور یہ جو لے آئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوفل کو دے دیا. تو نوفل کہتے ہیں کہ ہم اس جو سے 6 ماہ تک کھاتے رہے. تھوڑی سی جو اس سے 6 ماہ تک ہم کھاتے رہے. پھر اس کو ناپا تو اتنا ہی پایا جتنا کہ ہم نے پہلے رکھا تھا. یعنی کھاتے بھی رہے 6 مہینے اور وہ اتنے کا اتنا ہی تھا. وہ تھیلا تھا یا ڈبہ تھا وہ بھرا کا بھرا رہا. میں نے اس بات کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہیں ناپتے تو اپنی زندگی بھر کھاتے رہتے. یعنی جب انہوں نے ناپا اس کو کہ کتنا باقی رہ گیا کتنا خرچ ہو گیا تب اس میں وہ برکت ختم ہو گئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں ناپتے تو زندگی بھر کھاتے رہتے. ہاں, ایک اور روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے میں برکت کا ظہور. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دکین بن سعید الخنسامی سے روایت کی ہے کہ ہم 440 آدمی کھانا طلب کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اور انہیں کھانے کے لیے دو. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنا ہے جو میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے موسم گرما میں کافی ہو سکتا ہے. واقعی کہتے ہیں بہرحال آپ نے دوبارہ فرمایا اے عمر جاؤ انہیں کھانے کے لیے دو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ آپ کا فرمان سراغوں پر. وکین بن سعید کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے. ہمیں لے کر اپنے کمرے تک گئے. اپنے اظہار باندھنے کی جگہ سے کنجی نکال کر دروازہ کھولا تو کمرے میں کھجور وافر مقدار میں موجود تھی. عمر نے کہا کہ اور لو, اور ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا. پھر میں سب سے آخر میں لینے گیا تو وہ کھجوریں اتنی ہی مقدار میں تھیں جتنی شروع میں تھیں. تو گویا ہم نے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں کی. مطلب برکت کا یہ عالم تھا کہ نکال کے کھاتے گئے لیکن وہ کھجوریں پوری ہوتی گئیں. آخر میں جب حضرت عمر دیکھنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اتنی کی اتنی کھجوریں ہیں جو شروع میں تھیں. اتنے لوگوں کے لینے کے باوجود اس میں کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ کچھ واقعات تھے. انشاءاللہ مزید واقعات میں لے کر حاضر ہوں گا. تو پھر وقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.